الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال ربکم ادعونی استجب لکم. محترم سامعین و حاضرین، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان جیسا برکت والا مہینہ عطا کیا. اور آپ جانتے ہیں رمضان میں عام طور پر دعائیں ہوتی ہیں، روزے کی حالت میں بھی، روزے کے بعد میں بھی. اسی لیے ہم نے مناسب سمجھا کہ ایک اہم موضوع لے کر ایک اہم شخصیت کو آپ کی خدمت میں پیش کریں، اور موضوع ہے ہم اور ہماری دعائیں. اور آج کا درس ہو انشاءاللہ فضیلت الشیخ، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فضیلت الشیخ ابو زید ضمیر حفظہ اللہ ہمارے درمیان تشریف فرما ہے. ایک اچھا موقع ہم کو مل گیا آج الحمدللہ کہ شیخ کے جو ہے باتوں سے ہم استفادہ کریں. تو بغیر کسی تاخیر کے میں شیخ کو دعوت دیتا ہوں. شیخ معروف ہے، جانتے ہیں آپ ماشاءاللہ، سن چکے ہیں اور استفادہ بھی کر رہے ہوں گے یقیناً. تو شیخ سے گزارش ہے کہ شیخ اس اہم موضوع پر جو ہے کچھ اہم باتیں ہماری خدمت میں پیش کریں. فضیلت الشیخ ابو زید ضمیر حفظہ اللہ فلیتفضل مشکورا ماجورا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. قابل احترام فضيلة الشيخ یاسر الجابری المدنی حفظہ اللہ، اس بزم میں موجود میرے محترم دینی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں اور قابل احترام آبائیں، جیسا کہ شیخ نے مقدمے میں یہ بات کہی تعارف کے طور پر کہ یہ مہینہ رمضان کا مہینہ ہے، اور اس مبارک مہینے میں اہل ایمان کے لیے قبولیت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور دعاؤں کی قبولیت روزے داروں کے لیے خصوصی طور پر اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان سب کچھ پا کر بھی محتاج ہے. انسان کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے: وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. تمہارے پاس جو بھی نعمت ہے وہ اللہ کی طرف سے ملی ہوئی ہے، اللہ کی طرف سے عطا کی ہوئی ہے. انسان کے پاس چاہے وہ جسمانی اعضاء ہوں، یا زندگی ہو، یا سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں ہوں، یا اسی طرح سے کھانا پینا، لباس اور اس طرح کی جتنی دنیوی چیزیں ہوں جو اس کی بقا اور اس کے وجود کی حفاظت کے لیے ضروری ہیں، یا اسی طرح سے دنیا میں سواریوں سے لے کر اور اس کے لیے موسم کے ہموار اور اس کے لیے خوشگوار کرنے سے لے کر زمین کے آسمان کے نظام کو اس کے لیے چلانے سے لے کر ساری چیزیں، یہ سب کچھ انسان نے نہیں کیا ہے، یہ اللہ نے کیا ہے. اور اگر ہم غور کریں تو جو چیزیں ہمیں ملی ہیں ان میں سے اکثر چیزیں وہ ہیں جو ہم نے مانگی نہیں تھی. تو اللہ کو ہم سے زیادہ معلوم ہے کہ ہماری ضرورت کیا ہے.
اسی لیے ایک بچہ جب دنیا میں آتا ہے ماں کے پیٹ سے لے کر اس کا سفر جو شروع ہوتا ہے اور دنیا میں آتا ہے تو اس پورے مرحلے میں اس کو خود معلوم نہیں ہوتا ہے کہ اس کی اپنی ضرورت کیا ہے. جسم سے لے کر روح سے لے کر اور اس کی غذا کے انتظام سے لے کر وہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ اس کے مانگے بغیر اس کو عطا کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے پاس سب کچھ ہے، اللہ کے پاس کمی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے. کوئی ایسی چیز نہیں جو انسان اللہ کو بتائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ہماری ضرورت کیا ہے. ہم کو کھانے کی ضرورت ہے، اللہ کو نہیں معلوم کہ ہم کہیں اللہ مجھ کو رزق دے، لباس دے، صحت دے. ہمارے حالات جو بھی ہوتے ہیں، جو بھی کمی تکلیف پریشانی ہم پر آتی ہے، یہ اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، کہ اللہ کی طرف سے کوئی غرض، کوئی تکلیف، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی اگر تجھ پر آئے تو اللہ کے سوا ہے کوئی نہیں ہے جو اس کو دور کرے، ہٹا سکے. تو انسان پر جو بھی کمیاں، پریشانیاں، تنگیاں، تکلیفیں آتی ہیں، یہ بھی اللہ کی طرف سے آتی ہیں اور ان کو ہٹاتا بھی اللہ ہی ہے. تو جو بھی کمی اور تکلیف انسان کو پیش آتی ہے اللہ کو معلوم ہے، کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے ڈالی ہوئی ہے. تو دعا کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم خبر دیں اپنے حال کی، کہ اللہ کو معلوم ہو اور پھر اللہ ہمارے مسئلے کو حل کرے. دعا کا مقصد یہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ہم سے پہلے معلوم ہے ہماری ضرورت کیا ہے. اللہ تعالیٰ کائنات کے سارے بھیدوں کا جاننے والا ہے. اللہ کو کسی کے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا یعلم من خلق، کیا وہ نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا؟ انسان کو دنیا میں کیا کیا حاجت پیش آ سکتی ہے اور اس کے ظاہری و باطنی مسائل کیا ہیں، یہ انسان سے زیادہ اللہ جانتا ہے. تو اور انسان کا مانگنا اللہ تعالیٰ سے اس لیے نہیں ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کو بتائے کہ مجھے کیا چاہیے. انسان بعض اوقات اس کو خود معلوم نہیں ہوتا ہے کہ اس کو واقعی کیا چاہیے. دعا کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے بلکہ قرآن سے بھی ہم کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ دعا عبودیت کی اعلیٰ ترین کیفیت ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جنات کو اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو انسان کے وجود کا مقصد اللہ کی عبادت ہے. عبادت کیا ہے؟ کمال درجے کی محبت، کمال درجے کا خوف اور کمال درجے کا خشوع. ان تین چیزوں کو اگر آپ جمع کریں تو اس سے عبادت کی اصل کیفیت پیدا ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کے احسانات ہم پر اتنے ہیں کہ اگر انسان واقعی ان پر غور کرے تو اللہ کا شکر اور اللہ کی محبت کے سوا اس کے پاس کوئی راستہ نہیں ہوتا ہے. انسان کی تقصیر پر اللہ کی طرف سے سزا، انسان اپنی کوتاہیوں پر اگر غور کرے تو اس کے دل میں خوف پیدا ہوتا ہے کہ جو انعامات اور احسانات اللہ کے مجھ پر ہیں، میں نے کسی ایک کا بھی حق ادا نہیں کیا. بلکہ اگر ہم اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کریں بھی اور اس کا حق ادا کر بھی دیں، تب بھی ایک اعتبار سے ہم اللہ تعالیٰ کے شکر کے دوبارہ محتاج ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ کی دی ہوئی زبان، اللہ کا دیا ہوا دل، اللہ کی دی ہوئی صلاحیت اور اللہ کی توفیق کے بغیر ہی ممکن نہیں تھا. یہ سوجھ بوجھ اور یہ سمجھ بھی اللہ نے دی ہے کہ شکر کرنا چاہیے. تو ہم کبھی بھی اس دائرے سے باہر نہیں نکل سکتے کہ ہم کتنا بھی شکر کریں، اس شکر پر اللہ کا شکر ادا کرنے کی ہم کو ضرورت پیش آئے گی. تو اس اعتبار سے انسان اگر اپنے حال پر غور کرے تو وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں لیتا ہے لیکن ان کا حق ادا نہیں کرتا ہے، بلکہ اکثر انسان کی زندگی میں کوتاہی ہوتی ہے. تو یہ چیز اس کے اندر خوف اور ندامت پیدا کرتی ہے اور
اسی طرح سے انسان اللہ تعالیٰ کی عظمت کو جب دیکھتا ہے، آسمانوں کا بنانے والا، زمین کا بنانے والا، اس پورے نظام کا چلانے والا، ہوائیں، پانی، سمندر اور یہ ساری چیزیں جس کے حکم کے تابع ہیں اور وہ جو چاہے کرتا ہے، پھر تاریخ کے واقعات کو انسان دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے قوموں کو ہلاک کیا اور کتنی قدرت والا ہے، اور کس طرح سے اللہ نے نبیوں کی مدد کی، تو اس کے دل میں اللہ کی عظمت پیدا ہوتی ہے، اور یہ جو عظمت ہے انسان کے اندر خشوع پیدا کرتی ہے۔ خشوع کا معنی عربی زبان میں جھکاؤ کا ہوتا ہے، جسے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ کہ قیامت کے دن رحمان کے لیے آوازیں پست ہو جائیں گی۔ تو خشع کا معنی پستی ہوتا ہے، اور یہی عبودیت کی اصل ہے۔ لیکن عبودیت کا یہ مطلب نہیں کہ انسان محض فرما بردار ہو جائے۔ فرما بردار غلام بعض اوقات اپنے مالک سے نفرت بھی کرتا ہے، فرما بردار غلام بعض اوقات مالک کے ساتھ میں شوخی بھی کرتا ہے، مذاق بھی کر لیتا ہے، لیکن مومن بندہ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ مومن بندہ اپنے رب سے کمال درجے کی محبت کرتا ہے، نفرت نہیں۔ اس کے حکموں کو اپنے لیے بوجھ نہیں سمجھتا ہے، بلکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ حکم اس نے دیا ہے اس میں میری بھلائی ہے، اور اسی طرح سے وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی تعظیم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ویسا معاملہ نہیں کرتا جیسے دوسروں کے ساتھ کرتا ہے، وہ اللہ کے شعائر کا احترام کرتا ہے، تو اللہ کی عظمت کا احساس اس کے دل میں ہوتا ہے۔ کمال درجے کی محبت، کمال درجے کا خوف اور کمال درجے کی تعظیم، ان تین چیزوں کو اگر آپ جمع کر لیں تو یہ عبودیت کی اصل ہے۔ پھر اس اصل کی بنیاد پر وہ سارے مظاہر سامنے آتے ہیں کہ آدمی سجدہ کرتا ہے، دعا کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، اللہ کے لیے دوڑ دھوپ کرتا ہے، اللہ کے حکموں کو پورا کرتا ہے، لیکن ان تمام مظاہر کے پیچھے، ان ساری ایکٹیویٹیز کے پیچھے اس کی ایک کیفیت ہوتی ہے، اور وہ یہ کیفیت ہے جس کو عبودیت کہتے ہیں۔ تو یہ سارے عبودیت کے یا عبادت کے مظاہر ہیں کہ یہ عبادت دل میں جو کیفیت ہے اس کا اظہار انسان کرتا ہے، کبھی نماز کی شکل میں، کبھی روزے کی شکل میں، کبھی دعا کی شکل میں، کبھی ذبح کی شکل میں، کبھی کسی اور صورت میں۔ انہی صورتوں میں سے ایک صورت عبودیت کی دعا ہے، لیکن دعا کی ایک خاص شان ہے، اور اسی لیے آپ دیکھیں روزے کے بعد میں بھی اللہ تعالیٰ نے روزوں کا ذکر کرتے کرتے درمیان میں دعا کو ذکر کر دیا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ کہ جب اے نبی میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ کہیے کہ میں تو قریب ہوں۔ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ پکارنے والی کے پکار کو، دعا کرنے والی کی دعا کو سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں جب بھی وہ پکارتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ کہا وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ تمہارے رب کا فرمان ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ یہ رب العالمین کی طرف سے بندوں کے لیے ایک حکم بھی ہے اور ایک امید کا دروازہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ تمہارے رب کا فرمان ہے، یعنی اللہ کا حکم ہے کہ تم مجھ کو پکارو، ادعونی مجھ کو پکارو، مجھ سے دعا کرو، استجب لکم میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ تو اس میں ایک حکم ہے اور ایک وعدہ ہے۔ حکم یہ ہے کہ تم دعا کرتے رہو، کیونکہ اللہ کا حکم ہے تم دعا کرو، اور وعدہ یہ ہے کہ جب بھی تم دعا کرو گے میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان پکارنے والی کی پکار کو میں سنتا ہوں، اس کی دعا قبول کرتا ہوں جب بھی وہ پکارتا ہے، رات ہو دن۔ آج دیکھیے دنیا میں کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے، چاہے وہ حاکم ہو، چاہے وہ عالم ہو، چاہے وہ ڈاکٹر ہو، یا چاہے کوئی بھی ہو، چاہے آپ کا قریبی کیوں نہ ہو، کبھی نہ کبھی وہ اپنے فون کو آف لائن کر دیتا ہے، کبھی وہ اپنے فون کو سائلنٹ کر دیتا ہے، چاہے اس نے آپ سے کہا ہو کہ رات دن میں کبھی بھی آپ کال کرو، لیکن کبھی آپ کال کرتے وہ نہیں اٹھاتا ہے، کبھی وہ اپنی حاجت میں ہوتا ہے، کبھی غفلت میں ہوتا ہے، کبھی وہ نہیں چاہتا ہے، کبھی وہ دیکھ کے بھی آپ کا فون اگنور کر دیتا ہے۔
کیونکہ اس کے پاس آپ کے مقابلے میں کوئی اور پرائیورٹی ہوتی ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین جو ساری کائنات کا رب اور مالک ہے، اس سے بڑا کیا اس کی برابری کا کوئی نہیں ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کی برابری کا، اس کا ہمسر کوئی نہیں ہے۔ لیکن اتنا بڑا بادشاہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ تم مجھ سے مانگو، مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ پھر انسان کی زندگی میں دعا کیوں نہیں ہے؟ انسان کی زندگی میں کتنے لمحات ایسے ہیں جو واقعی وہ اللہ کے آگے ہاتھ پسار کے مانگتا ہے کہ اللہ مجھ کو یہ چیز دے۔ کبھی ملنے کا یقین نہیں ہوتا ہے اور کبھی اپنی صلاحیتوں پر زیادہ اعتماد ہوتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دعا مانگنے سے مل جائے گا، ایسے تھوڑی نہ ہوتا ہے، کوشش کرنا پڑے گا۔ اور کبھی دل میں یہ بات ہوتی کہ میں سب کر لوں گا، مجھے مانگنے کی کیا ضرورت ہے، ہر چیز تھوڑی نہ مانگنا ہوتا ہے۔ تو انسان اپنے آپ کو واقعی ویسا محتاج نہیں سمجھتا ہے اللہ کا جیسا کہ اس کو سمجھنا چاہیے۔ کورونا کے زمانے میں لوگوں نے دیکھا کہ ان کے پاس، جن کے پاس کروڑوں کا روپیہ تھا، وہ ٹیشو پیپر کے لیے پریشان ہوئے، وہ بریڈ کے لیے پریشان ہوئے، وہ دودھ کے لیے پریشان ہوئے۔ ان کے پاس پیسے کا کاغذ تھا لیکن ان کو چیزیں نہیں مل پائی، بلکہ کتنے لوگ ایسے ہی مر گئے، ان کو کھانے نہیں ملا اس وجہ سے۔ پیسہ انسان کے پاس ہے لیکن پیسے سے سب کچھ ملتا ہے ایسا نہیں ہے، اللہ کے دینے سے ملتا ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ دے اس کو ملتا ہے، جس کو نہیں دے اس کو نہیں ملتا ہے۔ اسی لیے بعض اوقات انسان کے پاس سب کچھ ہوتا ہے لیکن وہ بھوکا ہی مر جاتا ہے۔ بعض اوقات پانی مانگتا ہے، پانی لانے والا جاتا ہے اور اس کی موت ہو جاتی ہے، وہ پانی نہیں پی پاتا ہے۔ تو یہ بات ایک مومن بندے کو یاد رکھنا چاہیے کہ جب تک اللہ تعالیٰ دینے کا فیصلہ نہ کرے مجھے نہیں مل سکتا ہے، چاہے وہ چیز میرے سامنے ہو بلکہ میرے ہاتھ میں ہو۔ میرے ہاتھ میں اگر کوئی چیز ہے تب بھی وہ مجھے نہیں ملی ہوئی ہے جب تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو میرے لیے فائدہ مند نہ بنائے، جب تک کہ اللہ مجھے موقع نہ دے میں اس سے فائدہ اٹھاؤں۔ ایک ہاتھ لقمہ بنا کے آپ نے اٹھایا، آپ یہاں تک لے آئے، تب بھی وہ آپ کا نہیں ہے جب تک کہ اللہ تعالیٰ اجازت نہ دے۔ کتنے لوگ ایسے ہی مر جاتے ہیں، کتنے لوگوں کے لقمے منہ سے نکالے جاتے ہیں، حلق میں پھنس کے مر گیا آدمی۔ کتنے کیسز ایسے دواخانوں میں آپ جا کے دیکھیں گے، آپ کو معلوم پڑے گا۔ تو جب تک اللہ نہ دے نہیں ملتا ہے، یہ یقین مومن کا ہونا چاہیے۔ اس کی صلاحیتیں کہ میرے پاس سب کچھ ہے، میرے گھر میں سب کچھ ہے، میرے پاس پیسہ ہے، میرے کنیکشنز ہیں، یا میں کر سکتا ہوں، یہ ساری چیزیں ایک اعتبار سے جھوٹ ہے۔ ٹھیک ہے، اس کی اپنی ایک حقیقت ہے اسباب کے دائرے میں، لیکن جتنے اسباب ہیں، جتنے مینز جس کو ہم کہتے ہیں انگلش میں، یہ تبھی حرکت میں آتے ہیں جب اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ تو انسان پائے ہوئے سے بھی استفادہ نہیں کر سکتا ہے جب تک کہ اللہ کا ارادہ اس کے لیے نہ ہو۔ تو میں نے کیا پایا اور کیا نہیں پایا میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا کہ کوئی چیز میرے گھر میں ہے اور کوئی میرے گھر میں نہیں ہے چیز۔ اگر وہ چیز میں فائدہ اٹھائے بغیر مر جاؤں تو گویا کہ وہ میرے لیے تھی اور نہیں تھی برابر تھا۔ تو پھر ہے کیا میرے پاس؟ میرا کیا ہے؟ انسان گھر میں جمع کر کے، تجوری میں جمع کر کے، اپنی جیب میں رکھ کے، بینک میں جمع کر کے سمجھتا ہے یہ میرا ہے، نہیں ہے اس کا۔ یہ ایک اعتبار سے سراب ہے اس کے لیے، ایک دھوکہ ہے اس کے لیے۔ اس کے پاس نہ ہونا برابر ہی ہے۔ جب تک کہ آپ اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے وہ آپ کا کہاں سے ہوا؟ جب تک کہ آپ واقعی اس کو اپنے حق میں استعمال نہیں کر سکتے، وہ آپ کے لیے مفید نہیں ہے، تب تک کہ وہ آپ کا نہیں ہے۔ یہ اللہ کے اذن سے ہوتا ہے، یہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ لہذا مومن بندے کو اپنی صلاحیتوں پر، اپنے اسباب اور وسائل پر نگاہ رکھنے کی بجائے اللہ کی طرف نگاہ رکھنی چاہیے، اور چاہے اس کے پاس سب کچھ ہو اسے محتاج بن کر اللہ سے مانگنا چاہیے۔ اور مانگنے کی بہت ساری چیزیں ہیں۔
اس اعتبار سے آدمی اللہ سے کیا نہیں مانگ سکتا ہے۔ انبیاء کی تاریخ آپ دیکھیں، وہ ہمیشہ اللہ سے مانگنے والے تھے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک آپ دیکھیں، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کی، جتنے بھی نبیوں کا ذکر کیا ہے، ان کی دعاؤں کو بھی ذکر کیا ہے۔ ہم غور کریں، ابراہیم علیہ السلام کرے ان ربی لسمیع الدعاء، ان ربی لسمیع الدعاء، میرا رب یقیناً دعاؤں کا بہت قبول کرنے والا ہے۔ یہ یقین دعا کی قبولیت کی نشان سے ہے۔ آج آدمی کہتا ہے میری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ دعا کرتے وقت میں دعا کی قبولیت کا یقین کتنا ہوتا ہے، دعا کرتے وقت میں انسان اللہ کی طرف متوجہ کتنا ہوتا ہے۔ دعا کرتے وقت میں انسان اللہ کے سامنے بس اپنی چیزوں کا مینیو بیان کر دیتا ہے، یا عاجز اور محتاج بن کے رب العالمین سے مانگتا ہے، کیونکہ دعا ایک عظیم عبادت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے آپ فرماتے ہیں الدعاء هو العبادہ، دعا عین عبادت ہے۔ بلکہ بعض روایتوں میں آپ نے فرمایا کہ الدعاء افضل العبادہ، افضل العبادہ الدعاء، ساری عبادات میں سب سے افضل ترین عبادت دعا ہے۔ اگر آدمی دعا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ سے تو یہ آدمی گھمنڈی آدمی ہے، یہ اللہ کے بالمقابل تکبر کرنے والا ہے کہ مجھے اللہ کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسا انسان اللہ کے ہاں مجرم ہے، اور ایسے انسان کے لیے اللہ کی طرف سے جہنم کی وعید ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اے نبی آپ کہیے تمہارے رب کا فرمان ہے، تمہارے رب کا فرمان ہے وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ لیکن آگے اللہ نے کیا فرمایا إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ، جو لوگ میری عبادت سے گھمنڈ کرتے ہیں وہ جلد ہی جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے۔ تو پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ نے ادعونی کہا، مجھ سے دعا کرو، اور دوسرے حصے میں کہا میری عبادت سے گھمنڈ کرتے ہیں۔ اس میں بھی اس بات کی دلیل ہے کہ دعا عبادت ہے، اور دعا سے پرہیز کرنا، دعا میں لاپرواہی کرنا انسان کے تکبر کی علامت ہے۔ مخلوق سے تکبر گناہ ہے، خالق سے تکبر اور بھی بڑا گناہ ہے۔ رب کے مقابلے میں لاپرواہ ہو جانا، مجھے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ نہ صرف ایک دنیا میں محروم کرتا ہے بلکہ آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل کرے گا۔ اس لیے ایک مومن بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ سے ہر حال میں دعا کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے کتنی دعائیں کرتے تھے، اگر آپ دعاؤں کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں گے اتنی جامع دعائیں ہیں کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کی کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے۔ قلب کی اصلاح سے لے کر، علم سے لے کر، عمل سے لے کر، اللہ کی توفیق سے لے کر، گناہوں سے بچنا، نئے اچھے اخلاق پیدا کرنا، رزق اور دنیا کی جتنی نعمتیں ہیں، دشمنوں کے مقابلے میں مدد، اور پھر آخرت میں جنت اور جنت کے درجات، قبر کے احوال، اسی طرح سے حشر کا معاملہ، وہ صراط کا کون سا معاملہ چھوڑا جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو یہ دعائیں ہم کو یاد کرنا چاہیے۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ دعا عبادت ہے، دعا میں لاپرواہی نہیں کرنا چاہیے۔ علماء نے کہا دعا عبادت ہے، دعا کی ایک شان یہ ہے، دعا کرنے والا اس بات کا یقین رکھتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جس سے مانگا جاتا ہے، اس کو یقین ہوتا ہے کہ وہ سنتا ہے، اس کو یقین ہوتا ہے کہ وہ سخی ہے، دیتا ہے، اس کو یقین ہوتا ہے کہ اس کے پاس خزانے ہیں جس میں کمی نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جمع ہونا یہ ایمان کی علامت ہے۔ تو جو آدمی واقعی اللہ پر ایمان رکھتا ہے وہ اللہ سے مانگنے والا ہوتا ہے، وہ اپنے اوپر اعتماد کرنے کی بجائے، وسائل و اسباب پر اعتماد کرنے کی بجائے اللہ پر اعتماد کرنے والا ہوتا ہے۔ یہ جو مہینہ ہے یہ خاص طور سے دعاؤں کا مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جس میں آپ نے فرمایا کہ 3 دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں، روزے دار کی دعا، مسافر کی دعا اور مظلوم کی دعا۔ روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے۔ روزے کی حالت میں ہم کیا نہیں مانگ سکتے ہیں، ہماری اپنے دل کی اصلاح کے لیے ہم اللہ سے مانگیں۔ دل
کروٹ لیتا رہتا ہے، کبھی نیکی کی طرف کبھی گناہوں کی طرف، اور گناہوں کی کثرت کی وجہ سے دل پر کتنے اثرات برے پڑتے ہیں اور دل سخت ہو جاتا ہے، پھر اس کو رونا نہیں آتا ہے، اس کا دل حق بات اور واعظ و نصیحت کو قبول نہیں کرتا ہے۔ اللہ سے اپنے دل کے لیے مانگیں، کیونکہ آخرت میں سب سے بڑا معاملہ دل کی بنیاد پر طے ہوگا۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، قیامت کے دن مال و اولاد کچھ کام نہیں آئیں گے، ہاں مگر یہ کہ آدمی قلب سلیم لے کر اللہ کے پاس حاضر ہو۔ تو اپنے دل کی اصلاح کے لیے اللہم انی اعوذ بک من قلب لا یخشع، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ہے کہ اللہ میں تجھ سے ایسے دل سے پناہ چاہتا ہوں جو تیرے سامنے عاجزی اختیار نہ کرے، ایسا دل جس میں اللہ کی عظمت نہ ہو، ایسا دل برباد ہو جاتا ہے، ایسا دل جس میں یقین نہ ہو، جس میں توکل نہ ہو، جس میں اللہ کی محبت مخلوقات پر غالب نہ ہو، ایسے دل جس میں اللہ تعالیٰ سے امید نہ ہو، جس میں خوف نہ ہو اللہ کا۔ اللہ سے یہ مانگنے کی چیزیں ہیں، روپیہ پیسہ یہی چھوڑ کے جانا ہے، وہ بھی ضرورت ہے، لیکن بڑی ضرورت یہ ہے کہ دل سارے جسم میں مرکزی قوت ہے، وہ بادشاہ ہے، اس کا بگاڑ ساری زندگی کا بگاڑ لاتا ہے۔ دل کے لیے مانگے اللہ سے، اللہ سے نفع بخش علم مانگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ہے اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما، اے اللہ جو کچھ علم تو نے مجھے دے رکھا ہے اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے، اور مجھے ایسا علم سکھا، مجھے ایسا علم عطا کر جس میں میرے لیے فائدہ ہو، اور میرے علم کو اور بڑھا۔ تین چیزیں آپ دیکھیں کہ علم، حاصل شدہ علم سے فائدہ اٹھانا، دو ایسا ہی علم حاصل کرنا جو فائدہ مند ہو، تین اور کثرت سے علم حاصل کرنا اور رکنا نہیں۔ یہ تین چیزیں جمع ہونا بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ سے نفع بخش علم کی دعا کریں، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، کیا بچا ہے اس میں؟ ہم لوگ اپنی دنیا بھر کی دعائیں کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے اپنی ضرورتیں بھی ہم مانگیں، کھانا، کپڑا اور موٹر گاڑی، زیورات اور جوتے چپل، یا آدمی چھوٹی سے چھوٹی جوتے کا تسمہ بھی مانگے اللہ سے، یہ عاجزی کی علامت ہے، محتاجی کی علامت ہے کہ بندہ اللہ کے آگے محتاج ہے، اپنے آپ کو محتاج مانگتا ہے۔ لیکن یہ کیا بات ہے کہ انسان چھوٹی چھوٹی چیزیں تو مانگ لے، فانی چیزیں مانگے، لیکن باقی چیزیں اور جو زیادہ مفید چیزیں ہیں، جو مقصود ہے انسان کے لیے، جو مطلوب ہے اس کے لیے، وہ نہ مانگے۔ اللہم انی اسألک الہدی، اے اللہ میں تجھ سے ہدایت مانگتا ہوں۔ ہدایت سے بڑھ کر اور کیا نعمت ہو سکتی جس کو اللہ نے ہر رکعت میں مانگنا فرض کر دیا ہے۔ والتقی، اور مجھے تقویٰ عطا فرما کہ انسان اللہ سے ڈرنے والا بنے، اللہ کے حکموں کو پورا کرنے والا بنے، گناہوں سے بچنے والا بنے۔ والعفاف، اور مجھے عفت عطا فرما، مال کے بارے میں، عورت کے بارے میں مجھے پاک دامن رہنے والا بنا، ایسی چیزوں سے بچا جس سے میری عزت خراب ہو، خیانت سے بچا، چاہے وہ مال کے اعتبار سے خیانت ہو یا پھر شرمگاہ کے اعتبار سے خیانت ہو۔ اور والغنی، مجھے غنی عطا کر۔ غنی دو طرح کی ہے، ایک ظاہری، ایک باطنی۔ باطنی غنی یہ ہے کہ انسان کا دل اپنے آپ کو محتاج نہ سمجھے، وہ دوسروں کے مال میں طمع نہ کرے، بلکہ اس سے ہو کہ اللہ نے جو دیا بہت ہے، اس کی نگاہ اللہ کے خزانے پر ہو، لوگوں کی جیب پر نہ ہو۔ تو یہ دل کا غنی ہے، اور یہ دنیا کی بادشاہت ہے، چاہے آدمی ٹاٹ پر سو رہا ہو، کہ اگر آدمی کا دل، انسان خود اپنے آپ کو اگر محتاج نہیں سمجھتا ہے، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کا دیا سب ہے، تو ایسا آدمی بکتا نہیں ہے، ایسے آدمی کو خریدا نہیں جا سکتا ہے، ایسا آدمی انحراف نہیں کرتا ہے، وہ اپنے اصولوں پر ڈٹا رہتا ہے، خاندان کی وجہ سے، سماج کی وجہ سے، پیسے کی وجہ سے، عہدے کی وجہ سے، شہرت کی وجہ سے وہ ڈیویٹ نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اس کو کچھ نہیں چاہیے، جو بھی چاہیے دینے والا اس کو معلوم ہے، اس کو پتہ معلوم ہے کہاں پکارنا ہے، کس کو پکارنا ہے، معلوم ہے اس کو۔ تو جو اپنے آپ کو صرف اللہ کا محتاج بنا لے، مخلوق کا نہیں، اور مخلوق کو وسیلہ اور ذریعہ سمجھے، ان پر نگاہ ٹکا کے نہ رکھے، ایسا انسان اس سے بڑھ کر کوئی غنی نہیں ہو سکتا ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حدیث ہے، لیس الغنى عن کثرة العدل ولكن الغنى غنى النفس۔ مالداری یہ نہیں کہ انسان کے پاس دنیا بھر کی ساری چیزیں ہوں، بلکہ مالداری یہ ہے کہ آدمی دل کا مالدار ہو۔ تو یہ اللہ سے مانگنے کی چیزیں ہیں، ایک انسان کو ہدایت مل جائے، تقوی مل جائے، اور اس کو پاک دامنی مل جائے، اور اس کو غنا ملے، دنیا کی ساری چیزیں اس کو مل گئی۔ قرآن کریم میں ہم کو دعا سکھائی گئی ہے۔ آیا آدمی پریشان ہے، بیوی نہیں سنتی ہے، بچے نہیں سنتے، بہت سارے مرد پریشان ہیں، بیویاں مردوں کے بارے میں پریشان ہیں، اولاد ماں باپ کے بارے میں پریشان ہیں۔ ہم کو اتنی پیاری دعا قرآن کریم میں سکھائی گئی ہے، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ یہ میں دعائیں بتا رہا ہوں جو ہمارے بہت مفید ہیں، کہ 50 دعا مانگنے کی بجائے ان سب آ جاتا ہے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین، کہ اے ہمارے رب ہمیں اپنی بیویوں میں، ہماری اولاد میں آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب فرما۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ آنکھوں کی ٹھنڈک یہ ہے کہ انسان اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو اللہ کا فرما بردار دیکھے اور اس کے دل کو سکون ملے۔ اور آخر میں کہا وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اور ہمیں متقین کا امام بنا، یعنی ہم کو متقین کے لیے بھی اسوہ بنا، کہ متقی لوگ ہم کو دیکھ کر اپنی زندگی میں انسپریشن لیں، اتنا متقی ہم کو بنا۔ تو یہ خاص دعائیں ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ قرآن کریم کی دعا آپ دیکھیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، سب کچھ اس میں آ جاتا ہے کہ اللہ دنیا میں بھلائی دے۔ دنیا کی بھلائی سے مراد کئی باتیں علماء نے کی، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، کئی علماء نے کہا اس سے مراد نفع بخش علم ہے، بعض علماء نے کہا اس سے مراد اولاد ہے، بعض نے کہا اس سے مراد دنیا کے اندر یعنی انسان کا استغنا ہے، قلب کا استغنا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں کہ دنیا میں بھلائی وہ ساری چیزیں جو بندے کی حاجت پوری کریں اسے اللہ سے دور کی بغیر۔ دنیا میں وہ ساری چیزیں جو بندے کے مقاصد کو پورا کریں، اس کے لیے مددگار ثابت ہوں، بجائے اس کے کہ اسے اللہ سے دور کریں، کیونکہ ہر وہ چیز جو اللہ سے دور کرے وہ ملعون ہے، اس پر لعنت کی گئی۔ الدنیا ملعونہ ملعون ما فیہا، دنیا ملعون ہے، اس میں جو کچھ ہے سب ملعون ہے، الا ذکر اللہ تعالی وما والاہ وعالم او متعلم، سوائے اللہ کی یاد کے یا وہ چیز جو اللہ کی یاد سے انسان کو قریب کرے، اللہ کی یاد سے جو جوڑنے والی ہو یا اللہ سے جوڑنے والی ہو، اور عالم اور طالب علم۔ تو جو چیز اللہ سے کاٹنے والی ہو، ایسی دنیا سے اللہ ہم کو بچائے۔ آدمی کو مانگنا چاہیے ایسی دنیا جو اللہ سے جوڑنے میں اور مددگار ثابت ہو۔ وہ سواری کس کام کی جو منزل سے دور لے جائے، چاہے کتنی تیز رفتار کیوں نہ ہو، کس کام کی؟ تو وہ سواری، وہ اسباب، وہ دنیا کی چیزیں، وہ نعمتیں جو بندے کو اللہ کی طاعت پر اور جمانے والی ہوں، اللہ سے اور قریب کرنے والی ہوں، آخرت میں اور آگے بڑھانے والی ہوں، جنت میں لے جانے والی ہوں، وہ ساری نعمتیں دنیا میں مانگنا کیا مشکل ہے؟ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اللہ نے خود قرآن کریم میں بتایا، اور دنیا کا حصہ اپنا بھول مت، لیکن دنیا کا وہ حصہ جو آخرت سے دور کرے کچھ فائدے کا نہیں ہے۔ وہ دنیا جو انسان کے لیے اس کی حاجات کو پوری کرنے والی ہو، لیکن اس اعتبار سے کہ جب حاجت پوری ہوگی تو بندہ اللہ سے اور قریب ہوگا۔ تو دنیا میں بھلائی دے، آخرت میں بھلائی دے، اور ہم کو جہنم کے عذاب سے بچائے، یہ دعائیں مانگنے کی ہیں۔ اسی طرح سے قلب کی اصلاح کے لیے حدیث میں دعا یہ ہے، اللہم آتی نفسی تقواها وزکیها انت خیر من زکاها انت ولیہا ومولاہا۔ یہ بہت پیاری دعا ہے جس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہم آتی نفسی تقواها، اے اللہ میرے نفس کو اس کا تقوی عطا فرما۔ نفس کو تقوی کی ضرورت ہے، کیونکہ ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس انسان کو برائی کا حکم دیتا ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ نفس کی اصلاح کے لیے دعا کرے، اللہم آتی نفسی تقواها وزکیها انت خیر من زکاها، اور میرے نفس کو پاک کر، اس کا تزکیہ کر، تو بہترین اس کا تزکیہ کرنے والا ہے۔ انت ولیہا و مولاہا،
تو ہی اس کا مددگار ہے، محافظ ہے، اور تو ہی اس کا مالک ہے۔ تو یہ جو دعائیں ہیں اس کا اہتمام کو کرنا چاہیے، اللہ سے مانگے اور اپنے لیے مانگے، گھر والوں کے لیے، پوری امت کے لیے مانگے، دنیا کے لیے، آخرت کے لیے مانگے، اور دین پر بقا اللہ سے مانگنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بتا کر میں بات ختم کروں گا۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو الٹنے پلٹنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر جمائے رکھ۔ یہ سب سے بڑی نعمت ہے کہ انسان دنیا سے دین پر جائے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تم دنیا تمہیں موت آئے تو اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام پر جینے کی اور اسلام ہی پر ایمان کے ساتھ دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان کو ہمارے لیے خیر و برکت کا مہینہ بنائے اور اس سے استفادہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ شیخ محترم کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بڑی قیمتی اہم باتیں دعا عبادت ہے والی مسئلے سے جڑی ہوئی بتائیں آپ نے، اللہ جزائے خیر دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ باتیں یاد رکھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں افطار سے پہلے کا وقت دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، تو وہ وقت شروع ہو گیا ہے۔ الحمدللہ آپ اپنی دعاؤں میں مصروف ہو جائیں۔ جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کفارۃ المجلس، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔